الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَیٰ قَالَ یَا ہارون مَا مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَہُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِی قَالَ یا ابن أم لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا نُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَا نَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا واسع کل شیء علما کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد اتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامۃ حملا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافون بینہم الا بستم الا عشرا نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثالہم طریقۃ الا بستم الا یوما۔ اور بے شک ہارون نے فرما دیا تھا اس سے قبل انہیں کہ اے میری قوم، تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس کے سبب، اور بے شک تمہارا پروردگار رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور اطاعت کرو میرے ہر حکم کی۔ وہ بولے، ہم اسی حال میں رہیں گے ہمیشہ جب تک لوٹ کر آئیں ہمارے پاس موسیٰ۔ فرمایا موسیٰ نے کہ اے ہارون، کس چیز نے تمہیں روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ تم میرے پیچھے آتے؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہا ہارون نے، اے میری ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی اور میرے سر کے بال، مجھے ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور نہ انتظار کیا میرے حکم کا۔ فرمایا موسیٰ نے، بس کیا حال ہے تمہارا اے سامری؟ وہ بولا، میں نے وہ کچھ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے ایک مٹھی فرشتہ کے نشان سے پکڑی اور اسے ڈال دیا میں نے، اور اس طرح اس کو خوبصورت بنا کے دکھایا مجھے میرے نفس نے۔ فرمایا موسیٰ نے، چلا جا، اب تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہے کہ مجھے چھوا نہ جائے، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو ہرگز خلاف نہ ہوگا، اور دیکھ تو اپنے اس معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا رہا، ہم ضرور اسے جلائیں گے اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈالیں گے۔ بے شک تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کا علم ہر شے پر وسیع ہے۔ ایسے ہی ہم بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزشتہ خبریں، اور تحقیق دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے ذکر، جس نے انحراف کیا اسے تو بے شک وہ اٹھا لائے گا اپنا بوجھ، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وہ کیا برا ہوگا قیامت کے دن
ان کا بوجھ، جس دن پھونکا جائے گا سور، اور اٹھائیں گے ہم مجرموں کو اس دن کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ وہ خود آپس میں کہیں گے کہ ہم تو نہ رہے مگر 10 رات دن۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب کہے گا ان میں بہتر رائے والا کہ تم نہ ٹھہرے مگر 1 دن۔ پچھلا فرمان یہاں ختم ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس اپنی قوم میں آئے، جہاں سامری نے لوگوں کو بچھڑے کی پرستش پر لگا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ بہت غصے میں تھے۔ قوم سے پوچھا، حضرت ہارون سے پوچھا، سامری سے پوچھا، اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ نسبت کی طاقت کتنی زبردست ہے کہ نوری مخلوق یعنی جبرائیل کی نسبت سے مٹی میں زندگی پیدا ہو گئی۔ جیسے بچھڑا آواز نکالنے لگا تو اس اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے طالب ہو، جو نور من النور اللہ، نور علی نور، ساری نوری مخلوق کے سردار ہیں۔ ایسی نسبت ہمارے دل و دماغ کو زندہ کر دیتی ہے، سینوں کو روشن کر دیتی ہے اور ظلمت کو مٹا دیتی ہے۔ آج کا فرمان حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون سے ناراضگی سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہارون کو فرمایا، جب قوم گمراہ ہوئی تو آپ نے ان کو کیوں نہ روکا، اور اگر یہ نہ مانتی تو ان کو چھوڑ کر آپ میرے پیچھے کیوں نہ آ گئے؟ اس پر حضرت ہارون نے بتایا کہ میں نے اسی وقت ان لوگوں کو بتایا تھا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا رب یہ بچھڑا نہیں ہو سکتا، تمہارا رب مالک خالق ارض و سما ہے۔ لیکن ان لوگوں نے میری بات نہ مانی اور صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جب تک موسیٰ واپس آتے ہیں ہم اسی کی پرستش کرتے رہیں گے، اور میں خود ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے اس لیے نہ آیا، خطرہ تھا کہ اس سے قوم کے کئی فرقے بن جائیں گے اور آپ خفا ہوں گے کہ قوم کو تو نے فرقے بندی میں مبتلا کر دیا اور میری انتظار نہ کی۔ پھر سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے جب جبرائیل کی گھوڑی کی سم کے نیچے حیات بخش مٹی کو دیکھا تو مٹھی بھر اٹھائی لی، پھر اس بچھڑے میں ڈالی تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا، جس کی سزا دنیا میں تمہارے لیے یہ ہے کہ چلے جاؤ اور کہتے رہو کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ جو تم کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو آگ لگے گی۔ آخرت میں تمہیں اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ سب کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرے گا اس کے لیے خوشی ہے، اور جو نہ قبول کرے گا تو حساب کا ایک دن مقرر ہے۔ جب اسرافیل کی آواز سن کر لوگ جمع ہوں گے، ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ لوگ اتنے لمبے عرصے کو 10 دن یا 1 دن شمار کریں گے، یعنی کہ ان کی خواہش ہوگی کاش وہ اس طرح دنیا میں رہتے اور اس ہولناک اور خوفناک وقت سے بچ جاتے۔ سامعین کرام، یہاں اس فرمان کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ضروری ہدایت ساری مخلوق کے لیے ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک قوم اور ملت میں ہادی نہ ہو، ضرور شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، مخلوق ساری ہدایت بھول کر شیطان کی ماں پر چل پڑی، تو رسول اور نبی آتے رہے، اب رسالت ختم ہے۔ اس لیے ہدایت کے لیے اب ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوں، جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت پر قائم رکھیں۔ لیکن ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو ان کے غلاموں سے نسبت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔